السلام علیکم، میں ہوں انتخاب عالم سوری۔ سندھ کے اندر الیکشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سندھ کے اندر ہونے والے انتخابات کے رزلٹ بڑے حیران کن ہیں۔ یہ تو تھا ہی کہ پیپلز پارٹی کو جیتنا ہے اور پیپلز پارٹی ہی حکومت بنائے گی، لیکن اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کراچی نے چینج لیا ہے، کراچی میں جس طرح پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو ایک بہت بڑی وکٹری ہوئی ہے، بہت بڑی تعداد میں ووٹ ملے ہیں، جیتایا جس کو ہے وہ تو اس کو تو ککھ نہیں ملے تھے ووٹ، جس کو جتوا دیا متحدہ قوم موومنٹ کو، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ کراچی نے ایک چینج لیا ہے بہت بڑا۔ اسی طرح جو ہے وہ سندھ کے اندر بھی جو ہے میں دیکھیں کہ آپ جی ٹی اے نے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا رزلٹ کہ جی ٹی اے نے بہت ہی اچھے ووٹس لیے ہیں اور بڑا کمپٹیشن رہا ہے، 2-4-5 ہزار کے فرق کے ساتھ ہارے ہیں جگہ جگہ۔ وہ 50,000 لیتے تھے تو یہ 45,000 48,000 لیتے تھے، وہ 60,000 لیتے تھے تو یہ ان کے بھی تقریباً 2-3 ہزار کے فرق کے ساتھ ہوتے تھے، اور وہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی ہوگی پیپلز پارٹی نے، ورنہ وہ جی ٹی اے والے نکل چکے ہوتے۔ اسی طرح جے یو آئی نے بھی سکھر میں دوسری جگہوں پہ بڑے اچھے ووٹ لیے ہیں، بڑے حیرت انگیز ووٹ لیے ہیں، اور ان کو بھی یقیناً ہرایا گیا ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑا ایک فتنوں کا گروپ ہے، یہ بہت بڑے چیٹرز کا گروپ ہے پیپلز پارٹی، تو وہ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ سیٹیں جو ہے نا آسانی سے آتے رہیں۔ تو سندھ میں ایک اچھا لگا، اور یہ بڑا چینج ہے، اور ہمیں چاہیے کہ سندھی قوم کو جو ہے خاص طور پہ اجاگر کرے، ان کو زندہ کریں، ان کو احساس دلائیں کہ یار تم اٹھو، تم جاگو، اور یہ وقت جاگنے کا ہے۔ اس لیے کہ سندھ کو تباہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے، ہمیشہ سے تباہ کیا ہے سندھ کے، آپ کسی بھی جگہ کو دیکھ لیں، اور یہ سندھ کے ایسے لوگ جو کہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا، اور پچھلے 15 سال میں جو لوٹ لگا رکھی ہے، حد ہوگی۔ پیپلز پارٹی کو بس الیکشن بار بار شور مچاتی رہی، کیونکہ الیکشن میں ان کو پتہ ہے کہ وہ جیتنا انہوں نے۔ اور سب سے بڑا جو غبن ہوا ہے وہ 18ویں ترمیم کا ہوا ہے۔ 18ویں ترمیم ایک زہر قاتل ہے، اور یہ 18ویں ترمیم کو اللہ کرے خاتمہ ہو، تمام جماعتیں ایک ہو جائے کہ کسی طرح جو ہے نا وہ، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بہت فائدہ ہے اس میں۔ پیپلز پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم، اب 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبوں کو پیسہ ملتا ہے، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارات مل گئے، وزیر اعلیٰ جو ہے بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے وہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ اس 18ویں ترمیم کو بنانے والے بھی یہی لوگ ہیں، موقع پہ صحیح ٹائم پہ انہوں نے جو بیرسٹر اعتراض احسن ہے انہوں نے اور پیپلز پارٹی کی ٹیم نے بھرپور اس پہ کام کیا تھا 18ویں ترمیم پہ، اور ساری جماعتیں جو ہے بیوقوف بن گئیں، اور انہوں نے 18ویں ترمیم کو بغیر دیکھے اینٹی مشرف کے چکر میں جو اس کو دستخط کر دیے، دیکھا بھی نہیں۔ حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی تو چاندنی ہو گئی۔ اب ان کے پاس یہ اس قابل تھے ہی نہیں بھائی کہ ان کو 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات دی جاتے، اب اس اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، پوری دولت ان کے پاس ہوتی ہے، لوٹنے کا پورا موقع ہوتا ہے ان کے پاس۔ انہوں نے شہر کراچی کو بھی اس لپیٹ میں لے لی ہے، بلدیاتی اختیارات نہیں دیتے، بلدیات کو پیسہ نہیں دیتے، الیکشن نہیں کراتے ہیں، لڑ کے تو الیکشن ہوئے ہیں یہاں پر، اور اسی طرح جو ہے نا وہ غریب ہاری اور غریب بیچارہ کسان، اس کو کچھ نہیں ملتا، مزدور طبقے کو کچھ نہیں ملتا۔ تو کتنی خبریں سننے کو ملتی ہے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی پوسٹ پہ کام کرنے والا پیپلز پارٹی کا، وہ گاؤں میں ایک چپل نہیں تھی اس کا پہننے کے لیے، آج اس کے پاس 4-4 6-6 کوٹھیاں ہیں، ڈیفینس میں اس کے بنگلے ہیں، گاڑیوں کے ریل پیل ہے۔ یہ ہے پیپلز پارٹی۔ کبھی ان کے گھر سے سونا نکلتا ہے، کبھی ان کے گھر سے ڈالرز نکلتے ہیں، اور امیر کبیر ہو گئے۔ اتنا پیسہ کمایا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے وہ راؤ انوار نے بیان دیتا ہے نا 7 کھرب روپے۔ میں کہتا ہوں 7 کھرب تو بہت کم بتائیں، جو شاید اس کو پتہ ہو، بہت بڑی تعداد میں اب یہی پیسے سے یہ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ خرید و فروخت میں زرداری پیپلز پارٹی نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے ایک ایسی ریت قائم کی ہے، اور باقی لوگوں نے بھی کی ہے، لیکن اب یہ پیسہ پھینکنے میں ماسٹر ہے۔ ہمارا ہی خون چوس کے، ہمارے پیسے نچوڑ کر، ہمیں لوٹ کر، کراچی کو لوٹ کر، ہمارے فنڈز کو لوٹ کر، ہمارے ٹیکسز کو لوٹ کو، ہماری دولت کو لوٹ کے، یہ اب اس پیسے کو پھینکتے ہیں، اور پھر رشوت کی طرح، اور وہ جو ہے نا خرید و فروخت کرتے ہیں، منڈیاں لگتی ہیں، اور منڈیوں میں سب سے زیادہ ہائی ریٹ ان کے ہوتے ہیں۔ پورے ملک میں یہ انڈیپینڈنٹ جو جیتے ہیں ان کے ساتھ کھیل ہوگا، ان کو خریدا جائے گا۔ کراچی میں تو ایم کیو ایم بکی ہوئی ہے،
اس کو تو ہے ہی فور سیل، جو زیادہ ریٹ لگائے گا وہ اس کا ہوگا۔ مرکز میں وہ وہاں الگ فائدہ اٹھائیں گے، پیسے کمائیں گے مرکز میں، کہ جس میں جو ہے وہ جو ہے مرکزی حکومت بنے گی، اس میں پیسہ الگ کمائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے، ان سے الگ وہ پیسے لیں گے، تو قوم جائے بھاڑ میں، کراچی جائے بھاڑ میں۔ تو یہ تو ہے ایم کیو۔ لیکن یہ پیپلز پارٹی کہ جس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور اللہ کرے آگے آنے والے الیکشن میں یہ دھچکا بڑھے اور لوگوں کو ہوش دلوائیں کہ جاگیں۔ یہ پیپلز پارٹی جب تک یہ پاکستان نہیں بن سکتا، سندھ نہیں ترقی نہیں کر سکتا، جب تک یہ پیپلز پارٹی ہے سندھ جو ہے وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ پنپ نہیں سکتا۔ کراچی کا تو بیڑا غرق ہے۔ تو لہٰذا سندھ کے اندر اس وقت جو ہے ایک تبدیلی آئی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اس وقت 18ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے کوئی نہ کوئی سدباب کیا جائے، کوئی نہ کوئی تدبیر کی جائے۔ ہر چیز قربان ہے اس چیز کے اوپر، 18ویں ترمیم ختم ہونے پر ہر جماعت اس کو چاہیے کہ وہ ایک ہو جائے، متحد ہو جائے اس کے اوپر، اس ایجنڈے پر کہ یہ 18ویں ترمیم ختم ہوگی، ورنہ یہ ملک کے لیے بڑا زہر قاتل ہے، ناسور ہے، اور ملک سے ترقی نہیں کر سکتا۔ انتخاب عالم سوری کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔